آپ نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ اننگز آپ کھیلیں، پھر کیا ہوا؟ اچانک جتنے الیکٹیبلز تھے وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ جب بھی آپ اننگ کھیلنے جاتے ہیں تو باری ضرور آتی ہے۔ آپ نے فارملی اور انفارملی دونوں مرتبہ کہا کہ اس مرتبہ جیالہ ہوگا، جیالہ ہم نہیں دیکھ سکے۔ یہ طے تھا کہ جیالہ بنے گا، مگر حالات اور وقت نے پوزیشنز جو بنی اس میں ہمیں مجبوراً کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے لائنز شیئر جتنی بھی امپورٹنٹ منسٹریز ہے وہ ساری نصیر آباد ڈویژن کو ملی ہے۔ اکثر جو پارلیمنٹرینز ہے وہ کافی ان کے تحفظات ہے اور خدشات ہے دوسرے جو علاقے ہیں بلوچستان کے۔ شاہ صاحب سچی بات ہے، مجھے اس چیز کا اتنا بڑا علم نہیں ہے، اگر ہو تو میں ضرور آپ کو بتاؤں۔ بلوچستان کے کسی میگا پروجیکٹ کو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کے لیے پرٹیکولرلی کوئی موٹر وے، اس کے لیے کوئی بات موٹر وے تو مسٹ ہے، اس کے لیے تو کوئی بات خود بھی بنائے تو خود حکومت بنائے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنائے تو بنائے، موٹر وے مسٹ ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی یا سید یوسف رضا گیلانی جو لیڈ گورنمنٹ تھی، تمام پولیٹیکل پریزنرز آپ نے ریلیز کرنے کا حکم دیا تھا آپ کی گورنمنٹ نے۔ اب آپ نے نون لیگ کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس وقت عمران خان صاحب ہے، پی ٹی آئی ہے یا ان کے سپورٹرز ہے، ان کے ریلیز کے حوالے سے آپ سے کوئی کنسلٹیشن انہوں نے کی ہے یا آپ نے ان کو کچھ سمجھایا ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کریں؟ السلام علیکم، کوئٹہ وائز کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ۔ الیکشن سے پہلے ہم نے سید خورشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہے، ان سے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ سارے الیکٹیبل بلوچستان کے مسلم لیگ نون میں چلے گئے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ وقت دیکھے گا، ہم پروو کریں گے۔ ہم نے فی الحال ان کو کہا ہے کہ آپ اننگز کھیلیں۔ تو اس کے فالو اپ میں میں چاہ رہا تھا کہ میں شاہ صاحب سے ذرا بات کروں کہ معاملہ کیا ہوا۔ شاہ صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں، ویسے ایک آپ نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ اننگز آپ کھیلیں، پھر کیا ہوا؟ اچانک جتنے الیکٹیبلز تھے وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ جب بھی آپ اننگ کھیلنے جاتے ہیں تو باری ضرور آتی ہے اور پھر اس میں آپ کو کھیلنا پڑتا ہے، تو باری کا انتظار کرو، جلد بازی نہیں کرو۔ تو ہم نے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی، ہم نے سیاست کی ملک کے لیے، ابھی بھی ہماری پالیٹکس اپنے ملک کے لیے۔ لوگ ہمیں بڑا تنزیہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں تو ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تو آپ نے لے لی، مگر کیبنٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا یہ بھی انوکھی ایک سیاست ہے۔ اس پہ میں آؤں گا آپ سے۔ ویسے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا چیف منسٹر کون ہوگا، آپ نے فارملی اور انفارملی دونوں مرتبہ کہا کہ اس مرتبہ جیالہ ہوگا، جیالہ ہم نہیں دیکھ سکیں۔ اور جیالے کا اسٹیپ مار کے جیالہ بنا دیا۔ یہ طے تھا کہ جیالہ بنے گا، مگر حالات اور وقت نے پوزیشنز جو بنی اس میں ہمیں مجبوراً کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا نیچرلی، جو ہمیں ڈائریکٹ اپنی سنگل حکومت نہیں بنا سکتے تھے، یہ جوائنٹ حقیقت یہ ہے کہ مل کے ہم نے بنائی ہے، تو اس میں پھر یہی سوٹیبل تھا۔ شاید کسی کو یہ نظر آیا کہ جیالہ آ جائے گا تو فل ہی پیپلز پارٹی کی حکومت لگے گی۔ اب وہاں پہ ایک پرابلم ہے شاہ صاحب، اب ٹھیک ہے سرفراز بگٹی صاحب تو آ گئے، لیکن جو پورٹ فولیوز تقسیم ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے نصیر آباد جیسے ڈویژن جسے ہم گرین بیلٹ آف بلوچستان کہتے ہیں، وہاں سے لائنز شیئر جتنی بھی امپورٹنٹ منسٹریز ہے وہ ساری نصیر آباد ڈویژن کو ملی ہے۔ اکثر جو پارلیمنٹرینز ہے وہ کافی ان کے تحفظات ہے اور خدشات ہے دوسرے جو علاقے ہیں بلوچستان کے۔ شاہ صاحب سچی بات ہے، مجھے اس چیز کا اتنا بڑا علم نہیں ہے، اگر ہو تو میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ کیا ریزن ہے، کیوں کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ خود بتاتے ہیں کہ وہ گرین بیلٹ ہے اور نیچرلی ایریگیشن تو وہاں جانا ہی چاہیے، ایریگیشن تو جانا ہی چاہیے، اور سیٹلڈ ایریا ہے تو کمیونیکیشن بھی جانا چاہیے، فوڈ بھی جانا چاہیے، امپورٹنٹ منسٹری تو اس ایریا کے حساب سے بھی دی جاتی ہے۔ تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ چلے میں اس میں نہیں، یہ بتائیں، اب ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ہم اس وقت اپوزیشن گورنمنٹ میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے،
لیکن آپ کا ایک سے ضرور ہے، اور پیپلز پارٹی ہو یا سید خورشید شاہ صاحب ہو، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلوچستان کے حوالے سے ٹھیک ہے، تو بلوچستان کے احساس سے محرومی کو ختم تو نہیں کر سکتے ہیں؟ کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنے الائز پر کوئی پریشر ماؤنٹ کرے گی؟ میں صرف یہاں نہیں کہہ رہا، میں پارلیمنٹ میں نے کہا ہے کہ محرومیاں پیدا کی جاتی ہیں، ہماری بھی بہت سی محرومیاں ہیں سندھ کی. جیسے موٹر وے بنا 90 میں، تو 90 میں مجھے یاد ہے، میری اسپیچز بھی موجود ہوں گی، ہم نے بہت ریزسٹ کیا. ہم نے کہا کہ یہ کراچی سے بننا چاہیے اور ٹو ورڈس نارتھ جائے، کیونکہ اگر اکانومی پاکستان کی بہتر کرنی ہے، آج سے 34 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو آپ جب تک پورٹ سے نہیں چلیں گے، آپ ان ٹوٹے پھوٹے راستوں سے چلیں گے، جو گاڑی 2 دن میں پہنچے گی وہ 12 دن میں پہنچے گی. جو فیول آپ کا ویئر ٹیئر خرچ ہوگا، بہت سی چیزیں ہوتے، مگر نہیں ہوا. مجھے کوئی پنجاب سے شکایت نہیں ہے، کوئی پنجاب کے لوگوں سے شکایت نہیں ہے. پنجاب کے حکمرانی سے شکایت ضرور ہماری ہے کہ ان لوگوں نے موٹر وے ابھی تک سندھ میں نہیں بنایا اور بلوچستان میں نہیں بنایا، جبکہ 4-5 جیونا بھی پورٹ ہے، گوادر بھی پورٹ ہے، بن قاسم بھی پورٹ ہے، کیپیٹی بھی پورٹ ہے، اور سندھ کا تیسرا بھی کیٹی بندر وہ بھی پورٹ ہے. وہاں سے آپ کا موٹر وے نہیں ہے، اور جو نارتھ جائے، جو چائنا جائے، یا دنیا سے کنیکٹ ہو، جو ایران جائے، نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، جیسے گیس بلوچستان سے نکلتی ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو گیس نہیں ملتی. یہ تو بھٹو صاحب کو آپ دعا کریں کہ بھٹو صاحب نے وہاں پہ کوئٹہ کو سب سے پہلے گیس دی. یہ ٹھیک ہے صاحب. ظاہر ہے اس وقت آپ گورنمنٹ میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے، لیکن کیا ارادہ ہے گورنمنٹ میں جانے کا، منسٹریز لینے کا کوئی ارادہ ہے؟ اس طرح کی بات یہ ہو رہی کہ ہو سکتا ہے جون کے بعد آپ فارملی گورنمنٹ میں شامل ہو. اس پہ میں بات نہیں کرتا، مجھے پتہ نہیں ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، جو پارٹی فیصلہ کرے گی قبول ہے. مگر جو کنسیپٹ ہے ہمارا ویسے بیٹھنے کا، بغیر وزارتوں کے بیٹھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو محرومیاں ہیں، یہ اس پہ ہم حکومت میں ہوں گے تو پریشر بڑا کم دے سکیں گے. اگر باہر بیٹھ کے حکومت کی سپورٹ کر کے جو پریشر دیں گے تو یہ محرومیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. اچھا، ایک میں آپ سے وعدہ ضرور لوں گا، چونکہ بلوچستان کے لوگوں کی بہت زیادہ توقعات ہے، اس میں شک نہیں. NFC ایوارڈ آپ نے دیا، 21 ارب روپے کا آپ نے اور ڈرافٹ ختم کیا، اور ساتھ ہی جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں صوبائی خود مختاری کا آپ نے تقریباً وہ جو کویسچن ہے اس کو ایڈریس کیا. اب ظاہر ہے سید خورشید شاہ صاحب، آپ کا ایک نام ہے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، سینئر پارلیمنٹرین ہے، بلوچستان کی اتنی نہیں سنی جاتی ہے. آدھا پاکستان ہے لیکن 1 کلومیٹر موٹر وے وہاں پر نہیں ہے، تو آپ کوئی رول پلے کریں گے؟ بالکل کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، موٹر وے سے گیم چینجر ہوگا. جو گوادر آج نہیں بن رہا، اس کا ریزن ہے کہ کنیکٹیوٹی تو ہو. ان روڈوں پہ تو دنیا سے آپ بزنس نہیں کریں گے، اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے. بلوچستان سونا ہے، ہم سونے کو پیتل بنا دیا ہے، اور پیتل کا بھی ریٹ نہیں دیتے ہم. آپ کو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے احساس محرومیت کو دور کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کو بنانا ہے، پاکستان کو رکھنا ہے، پاکستان کو کامیاب کنٹری بنانا ہے اور ڈیولپ کنٹری بنانا ہے، تو بلوچستان اور سندھ کو آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی. یہ تھوڑا سا بتائیں، بلوچستان میں جو بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، پشتون قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی کام کیا ہے، اس وقت کیا ہے؟ جب آپ کچھ دیں گے تو پھر قابل ہوں گے بات کرنے کے. ہم نے دیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم معافی بھی مانگتے ہیں اور مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور معافی بھی مانگی اور ایک راستہ بنایا، اور آصفری زرداری کے لیے ایک راستہ بنا کہ ایک بندہ ہے، بلوچ بندہ ہے، جو جس کی ایک کمٹمنٹ ہے، جس کی ایک بات ہے، سنی جائے گی اور وہ کمٹمنٹ پوری بھی کرے گا. اگر وقت ہمیں نہیں ملا، آج بھی ہم یہ ہے کہ جو حکومت سے بلوچستان کے لیے کمٹمنٹ کروائیں گے تو پھر کچھ دے کے بات کرنے کے لائق ہم بنیں. کچھ دیں، ان کو پہاڑوں سے اتاریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اس مستقبل کر کے دکھائیں ان کو. اب میں ایک بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں جو شاید کرنی بھی چاہیے. ایک بچے نے میرے گھر پہ آیا،
मुझे कहा कि मैं आवारान से चला आवारान से और मैं यहाँ आया हूँ, मुझे एडमिशन चाहिए IBA सक्खर में। IBS से कर दो। तो मैंने कहा तो बैठ जा, उसको बिठा दिया, अपनी गाड़ी में उठाया, वाइस चांसलर के पास गया। मैंने कहा ये आवारान से आया है, ये जीरो है, ये समझ लो, ये हमारी कंपटीशन के मुताबिक नहीं है, इसको 6 महीने पढ़ाओ, लिखाओ, काबिल बनाओ, फिर कम्पीट कराओ। वो लड़का 3 महीने के अंदर तैयार हो गया। 3 महीने के बाद आज आवारान के बच्चे को IBA में एडमिशन है। ग्रेट। तो ये जब चीज़ें आप वहाँ पहुँचाएंगे, एजुकेशन पहुँचाएंगे, उनको रोज़गार देंगे, तो किसको क्या पड़ी है कि पत्थरों में सोएगा। सक्कर के लिए तो काफ़ी काम हुआ है, स्टिल a lot needs to be done। मोटरवे भी है, सब कुछ है। आने वाला जो बजट है, ठीक है आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग से है। बलूचिस्तान के किसी मेगा प्रोजेक्ट को फेडरल PSDP में शामिल करने के लिए, पर्टिकुलरली कोई मोटरवे, इसके लिए कोई बात मोटरवे तो मस्ट है, उसके लिए तो कोई बात, खुद भी बनाए तो खुद डॉक्यूमेंट बनाए, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाए तो बनाए, मोटरवे मस्ट है, आपको देना पड़ेगा। मगर मेरा इस मर्तबा पाकिस्तान के लिए बात करनी है, मुल्क के लिए बात करनी है। हमारे पास पानी बहुत है और पानी आने वाले वक्त में पेट्रोल, एनर्जी से ज़्यादा ताकतवर होगा। आपके पास खुदा ने बहुत बड़ी दौलत दी है, बहुत बड़े डैम्स दिए हैं, उनके लिए पैसे रखवाने हैं। और कोशिश ये होगी कि चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे गिलगित में हो, डैम बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार पानी पे है और पानी हमारे पास है, हम ज़ाया करते हैं। 32% यूज़ करते हैं, 98% ज़ाया करते हैं। उसके लिए पैसे इस पे रखने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान का आपको फ्यूचर लाजमी करार देना है, तो आपको पानी देना पड़ेगा। अदरवाइज़ पानी पे सूबों की जगह लगेगी, सूबे टूट जाएंगे, मुल्क टूट जाएगा। फाइनली एक पॉलिटिकल सवाल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो लेड गवर्नमेंट थी, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने रिलीज़ करने का हुक्म दिया था आपकी गवर्नमेंट ने। अब आपने नून लीग को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। इस वक्त इमरान खान साहब है, PTI है या इनके सपोर्टर्स है, उनके रिलीज़ के हवाले से आपसे कोई कंसल्टेशन उन्होंने की है या आपने उनको कुछ समझाया है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें? देखें, बात सुनिए, बड़ी कड़वी बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। हमने पहली तकरीर के पहले अल्फाजों में पॉलिटिकल वर्कर को बगैर जजेस के रिहा करने का ऐलान किया था और रिहा हुए थे। अल्लाह करे ऐसा माहौल पैदा हो। तो नून लीग को समझाने की कोई कोशिश की है? नून लीग सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, इसमें जो दूसरे जो लोग हैं, जो लोग एंटी पाकिस्तान थॉट्स को बिलीव करते हैं, उनका बहुत बड़ा कसूर है। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। सर, पॉलिटिकल वर्कर और होता है और मुल्क दुश्मन सोच रखने वाला और होता है। मुल्क दुश्मन सोच रखने वाला, मुल्क के अदारों के खिलाफ सोचने वाला, और एक पॉलिटिकल वर्कर में बड़ा फ़र्क है।